اس وقت ہر میڈیا پر FATF پر تجزیہ چل رہا ہے۔ اس اہم ٹاپک پر آج میں کچھ روشنی ڈالوں گا۔ FATF ایک ادارہ ہے جس کا کام تمام ممالک پر نظر رکھنا ہے کہ آیا کہیں منی لانڈرنگ یا ٹیررسٹ فنڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی میں سب چیزوں کی روک تھام کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ FATF گرے لسٹ ایک ایسی لسٹ ہے جن میں ان ممالک کو رکھا جاتا ہے جن پر شک و شبہ ہو کہ یہ منی لانڈرنگ یا پھر ٹیررسٹ فائنینسنگ میں ملوث ہیں، تاکہ ان کا تسلسل کے ساتھ جائزہ لیا جا سکے۔ ان تمام ممالک کو ایک پلان آف ایکشن دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور ہونے والی منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کو کنٹرول کر سکیں، روک سکیں ود ان گیون ٹائم فریم۔ پاکستان کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے خدشات دیکھنے میں آتے ہیں جو حالیہ فیک بینک اکاؤنٹ کیسز اور پاناما کیسز سے ثابت بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت 18 ممالک پاکستان سمیت FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہیں، اور ان میں سے چند پاکستان سے پہلے کے گرے لسٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو جون 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا اور ایک پلان آف ایکشن دیا گیا جس کو اکتوبر 2019 تک امپلیمنٹ کرنا تھا، جو کہ نہیں کر پایا اور پاک کو مزید مہلت دی گئی۔ اگر کسی ملک کو بلیک لسٹ کر دیا جائے تو اس کو یہ خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ جن میں امپورٹ ایکسپورٹ پر فرق پڑ جانا، FDI میں کمی ہو جانا، یا پھر انٹرنیشنل اداروں جیسے کہ IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت دیگر اداروں سے سپورٹ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی عمومی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے ممالک کے ساتھ تجارت یا انویسٹمنٹ کرنا پسند نہیں کرتا جس پر FATF کی بلیک لسٹ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے اپنے اندرونی معاملات پہ فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ بلیک لسٹڈ ہے، اور جو لہٰذا کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اپنے اندرونی معاملات خراب ہوں، تو وہ کبھی بھی کسی بھی ایسے کنٹری کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ بلیک لسٹ کنٹریز کو نان کوآپریٹو کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ممالک جو نہ ہی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس وقت صرف 2 ملک بلیک لسٹڈ ہیں جن میں ایران اور نارتھ کوریا شامل ہیں، جو بہت ہی زیادہ ریجڈ اسٹرکچر کے حامل ہیں اور کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وقت سب میں زیادہ زیر غور ایک بحث ہے، کیا پاکستان کو بلیک لسٹڈ کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو کچھ وقت دیتا ہوں 7 سیکنڈ کا، اس میں آپ لوگ سوچیں، اور 7 سیکنڈ کے بعد میں آپ کو اپنا جواب بتاؤں گا اور اس کا ریزن بھی بتاؤں گا کہ ایسا ہونے کی کیا وجہ ہے۔ Your time starts now. مجھے یقین ہے بیشتر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو ابھی اوپر بتائی ہے، کیونکہ پاکستان ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ نہ ہی یہ بات چاہتا ہے کہ اس کو بلیک لسٹ کیا جائے، تو یقیناً اس کو وارننگ مل سکتی ہے، لیکن بلیک لسٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ ایسا کرنا میرے نزدیک FATF کے اصولوں کے بھی خلاف ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا، وائٹ لسٹ میں آ جائے گا؟ اس پہ بھی آج کل بہت غور و فکر چل رہا ہے، اور کافی لوگوں کا کہنا ہے جی ہاں باہر آ جائے گا۔ چلیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے گرے لسٹ سے باہر آنے کے بہت کم چانسز ہے، بہت لوور پاسبلٹیز ہے۔ مے بی اگلی 1 یا 2 میٹنگز میں باہر آ جائے، باقی اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ پاکستان کے گرے لسٹ سے باہر آنے کی لوور پاسبلٹیز ہونے کی وجہ یہ ہے ابھی تک کافی چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں، امپلیمنٹیشن فیس کے اندر ہیں، اور ابھی بھی حال ہی میں ایک بل پاس ہوا ہے، بل کو پاس ہونے کے بعد بھی امپلیمنٹ کرنا کوئی 1 دن کا یا 1 ہفتے کا یا 2 ہفتے کا کام نہیں ہے۔ اس میں ایک اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے کسی بھی نئے لا کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کرنے میں، اور کسی بھی چیز کو جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کا آؤٹ کم بھی دیکھا جاتا ہے، کیا اس کے آنے والے اثرات مثبت ہیں، کیا جو ہمارے مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے گئے یا نہیں گئے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مزید 3 سے 6 مہینے کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اور کورونا وائرس کی وجہ سے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو بآسانی مہلت مل سکتی ہے، اور اس کی انتھک کوششوں کی وجہ سے بھی، اور امید ہے اگلی
1 سے 2 میٹنگ میں پاکستان بآسانی سے گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گا، ایک معلومات اور دینا چاہوں گا۔ 2013 میں انڈیا بھی گرے لسٹ میں رہ چکا ہے، اور پلان آف ایکشن کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ بھی گرے لسٹ سے باہر آ گیا ہے۔ اسی طرح سے پہلے بھی کافی ممالک گرے لسٹ میں رہ چکے ہیں، اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد، پلان آف ایکشن امپلیمنٹ کرنے کے بعد، منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کو میکسیمم طریقے سے کنٹرول کرنے کے بعد وہ تمام ممالک گرے لسٹ سے باہر آ گئے ہیں، اور بلیک لسٹ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ یہاں پہ میں ایک معلومات آپ لوگوں کو اور دیتا جاؤں، وائٹ لسٹ میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی مانیٹرنگ رک جائے گی، آپ جو دل چاہے کرتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی مانیٹرنگ چلتی رہتی ہے۔ گرے لسٹ میں زیادہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، کلوزڈ مانیٹرنگ ہوتی ہے، وائٹ لسٹ کے اندر کم مانیٹرنگ ہوتی ہے، لیس فریکوینٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے، لیکن مانیٹرنگ چلتی رہتی ہے۔ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان تمام کنٹریز کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام۔